أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق. گزشتہ سبق میں ہم وقف اور سکتہ کا بیان ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. وقف اور سکتہ ہی کے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ وقف میں دو چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں. وقف کہاں پر کریں اور وقف کیسے کریں. تو سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وقف ہم نے کیسے کرنا ہے. پچھلے سبق میں یہی گفتگو ہوئی تھی کہ وقف ہم نے کیسے کرنا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے وقف کا لغوی معنی ٹھہرنا. وقف کہتے ہی ٹھہرنے کو ہے. اور اس کی تعریف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر وہ کس طرح ٹھہرنا ہے وہ ساری بات اسی کے اندر سمجھ آ جاتی ہے. لفظ کے آخری حرف پر جو آگے ملا ہوا نہ ہو. لفظ کے آخری حرف جو آگے ملا ہوا نہ ہو اس پر سانس اور آواز کا توڑنا. اس کو ہم مختصر تعریف میں عبارت میں اس طرح کہہ سکتے ہیں: کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا. متحرک کو ساکن یعنی زبر زیر پیش والے حرف کی حرکت کو ختم کر دینا ہے. اس کی جگہ جزم پڑھنا ہے. دو زیر کی جگہ بھی جزم ہے, دو پیش کی جگہ بھی جزم ہے. اور اگر دو زبر ہے تو اس کو وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے. گول تا ہے تو اس کو ساکن ہا سے بدل دیں. تو یہ ہم نے آپ کو یہ عرض کیا تھا پچھلے سبق میں کہ وقف میں ایک بات جو اور تھی کہ وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے آخری حرف جس طرح لکھا ہوا ہو. یعنی وقف تابع لکھنے کو ہے, جو لکھا ہوا ہے اس کے تابع. اگر وقف کے اندر ہا لکھی ہوئی ہے تو آپ تا کو ہا سے بدل دیں گے. نقطے تو بعد میں ڈلے ہیں نا جب زبر زیریں لگی تھی. دو زبر کے آگے الف لکھا ہوا ہے, الف سے بدل کر پڑھیں گے. کئی حروف ہیں جو ویسے تو پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھے ہوئے نہیں ہیں, تو وقف میں پھر ہم وہ نہیں پڑھیں گے جو لکھے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وقف تابع رسم الخط کے ہے. لفظ کا آخری حرف اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. اس سے آگے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف جب کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہیں. وقف کس طرح کریں. ایک تو ہم نے اوپر بتایا جی اس طرح کریں. اب وہ ٹھہرنے کے تین طریقے ہیں. ایک ہے اسکان کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان. دوسرا روم کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں وقف بالروم. تیسرا ہے اشمام کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں وقف بالاشمام. تو یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے. وقف بالابدال, ابدال بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا
کہ دو زبر کی تنوین کو الف سے اور گول تا پر کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، یعنی دو زبر کو وقف میں الف اور گول تا وقف میں ہا ساکن پڑ جاتی ہے، جیسے خیرن کو خیرہ، ببکتا کو ببکہ، قرادتن کو قرادہ۔ تو یہ تو تھا پچھلا سبق جو میں نے جس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ تفصیل میں جانا ہے تو اس سے پچھلا سبق جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وقف کہاں پر کریں۔ پہلے یہ پڑھا تھا، میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے ابھی، وقف کس طرح کریں اور وقف کہاں پر کریں، کس طرح ٹھہریں، کہاں پر ٹھہریں۔ کس طرح ٹھہریں وہ تو بتا دیا ہے آپ کو کہ ٹھہرنے کے وقت یہ کرنا ہے، اور ٹھہرنے کے پھر 3 یا 4 طریقے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اب آئیے محل وقف، یعنی وقف کہاں کرنا چاہیے، کہاں سب سے اچھا ہے، اس کے بعد کا درجہ کہاں ہے، اس کے بعد کا درجہ کہاں ہے، اس کے بعد کا درجہ کہاں ہے۔ حاجی صاحب پڑھیے ذرا محل وقف۔ محل وقف یعنی وقف کہاں کریں۔ نمبر 1 تام۔ منصر صاحب، جی حافظ عمر صاحب، جی گر صاحب۔ قاسم آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی صاحب پڑھ رہے ہیں۔ گر صاحب آواز نہیں آ رہی؟ دوست کو آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز، آپ کی بھی آ رہی ہے، حاجی صاحب کی بھی آ رہی ہے۔ اچھا، اصل میں نے وہ نہیں لگایا ہوا تھا ہیڈ فون، گلے میں پڑا ہوا تھا، بھول جاتا ہوں نا ٹھیک ہے، عمر کی وجہ سے۔ اچھا حاجی صاحب کو ٹھیک، کہیں کہ پڑھیں۔ جی 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 ٹھیک۔ جی محل وقف یعنی وقف کہاں کریں۔ حاجی نمبر صاحب 1 یہ تقاضا عمر ہے کہ گلے میں نے وہ لٹکایا ہوا تھا ہیڈ فون، اور میں تلاش کر رہا تھا کہ آواز کیوں نہیں آ رہی، آواز کہاں سے آئے جب قاری صاحب اعلیٰ میں اپنے ہاتھ میں اپنا موبائل پکڑ کے اسی کی لائٹ جلا کے اپنا ہی موبائل ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ تو ذہن تو کہیں اور ہوگا نا، آپ تو جوان آدمی ہے نا، تو ہماری جو عمر ہے نا، اس عمر میں تو یہ عام بات ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ ایسا بڑی آپ ہنستے جی نہیں ہیں زیادہ۔ نمبر 1 تام، نمبر 2 کافی، نمبر 3 حسن، نمبر 4 قبیح۔ اچھا، یہ اب 4 ہیں یہ وقف کے۔ صوفی صاحب بھی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ماشاء اللہ۔ تام جو ہے نا یہ مکمل، یعنی 100% مکمل بات ہے۔ کافی جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ 70 سے 80% تک ہے۔ حسن جو ہے وہ 50 سے اوپر ہے، اور قبیح جو ہے یہ آدھے سے بھی نیچے ہے، اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری جو اصطلاح ہے، اصطلاح قراء، اس میں وقف تام ہی بولا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، وقف تام کسے کہتے ہیں؟ موقوف علیہ، یعنی جس حرف کے اوپر ہم ٹھہر رہے ہیں اس کا آگے سے تعلق لفظی بھی نہ ہو اور تعلق معنوی بھی نہ ہو۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تمام ایک مضمون چل رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جن پر تو نے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا،
اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ اب یہاں پہ ہم آ کر ٹھہر گئے تو یہ مکمل وقف تام ہے والضالین جو ہے، کیونکہ آگے اب تعلق معنوی بھی نہیں ہے، تعلق لفظی بھی نہیں ہے، تعلق صورت بھی نہیں ہے، صورت ہی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایک صورت میں ایسا معنی بھی ماحول بن سکتا ہے، وہ کس طرح؟ جب ہم الف لام میم کو شروع کرتے ہیں تو اللہ سب سے پہلے اپنی کتاب کا تعارف کراتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار کون ہیں؟ اب تعلق جڑا نہ آگے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں محبوب آپ پر بھی اور آپ سے پہلے آنے والے پر، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی تو لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ متقین کا تذکرہ ہوا۔ اب اس سے جہاں ہم آ کر ٹھہر گئے تو اس سے آگے جب شروع ہوں گے تو اب متقی کا تذکرہ ختم ہو گیا، آگے کفار کا ذکر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا۔ تو اب تعلق لفظی بھی نہیں ہے، تعلق معنی بھی نہیں ہے، یہ بھی وقف تام ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے پیچھے ٹھہر گئے ہدی للمتقین، یہاں پہ ٹھہر گئے، یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں پر ٹھہر گئے۔ اب آگے تعلق لفظی تو نہیں ہے، لیکن ابھی متقیوں کی بات چل رہی ہے، یہ ہے وقف کافی، یعنی موقوف کا ما بعد سے تعلق معنوی تو ہے لیکن تعلق لفظی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ دو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آج سب پڑھیے ذرا وقف تام۔ وقف تام موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق لفظی و معنوی نہ ہو، مثلا المفلحون، یہاں سے ابتدا ہوگی، اعادہ نہیں۔ جب یہاں پہ ٹھہرے تو پھر پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے یعنی پیچھے سے اگر لٹانا ہو تو اسے اعادہ کہتے ہیں، تو آگے سے اگر پڑھنا ہو تو اسے ابتدا کہتے ہیں۔ آگے سے ابتدا کرو، پیچھے سے اعادہ یا لٹانے کی ضرورت نہیں۔ پڑھیے جی آگے وقف کافی۔ وقف کافی موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق معنوی تو ہو لیکن تعلق لفظی نہ ہو، مثلا ہم یوقنون، یہاں پر آپ ٹھہر گئے، پیچھے سے لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آیت بھی ہے، تعلق لفظی آگے نہیں ہے، آگے سے اب معنوی تو ہے، آگے سے پڑھ لیجیے اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پر بھی اعادہ نہیں بلکہ آگے سے ابتدا ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا وقف کافی۔ آپ تمام احباب کو سمجھ آ رہی ہے؟ حافظ عبد المنان حافظ صاحب آپ کو، راجہ صاحب کو، صوفی صاحب کو، تو آئیے آج راجہ صاحب آگے پڑھیے وقف حسن۔ بسم اللہ۔ وقف حسن موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق معنوی بھی ہو اور لفظی بھی، لیکن مفہوم واضح ہو، یہاں ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ اعادہ کرنا ہوگا۔ اچھا دیکھیے مثلا آگے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، ٹھہر گیا ہے، کسی وجہ سے بھی ٹھہر سکتا ہے۔ تو اب آگے رب العالمین کی بجائے اس کو پیچھے سے دوبارہ لٹانا پڑے گا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن، یہاں ٹھہر گیا ہے، پیچھے سے لٹانا پڑے گا، الرحمن الرحیم مالک، پیچھے سے لٹانا پڑے گا، مالک یوم الدین، یہ وقف حسن ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وقف کبھی کیا ہے؟ وقف کبھی آپ پڑھیے حافظ عمر۔ جی، وقف کبھی موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق لفظی و معنوی دونوں ہوں،
اور مفہوم لفظی واضح نہ ہو. لفظی اور معنوی دونوں ہوں اور بات نامکمل ہو، مفہوم واضح نہ ہو. مثلا جی جی آپ پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى، ٹھیک ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغیب، کیونکہ مراد تو یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر ایمان تو بات تو ہوئی، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ کس بات کی ہے. یا اس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، وہ مالک ہے. کس چیز کا مالک ہے؟ مالک یوم الدین ایاک، یہاں پہ ٹھہر گئے. ایاک، تیری ہی، کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر ٹھہرنا، یہاں پر کس وقت ٹھہرا جاتا ہے کہ اپنے مائک ذرا بند کر. یہاں پر کس وقت ٹھہرا جاتا ہے؟ کسی کا سانس ٹوٹ جائے، بھائی مائک اپنے بند کرنے دیتا. کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو کھانسی آ جاتی ہے، کوئی بھول جاتا ہے، تو یہ وقفے کبھی ہے، مجبوری کی حالت میں تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. وقفے کبھی موقوف علیہ کا بعد میں تعلق لفظی بھی ہو اور تعلق معنوی بھی، دونوں ہوں. یعنی تعلق لفظی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، لفظ بھی ابھی جو ہے وہ دو لفظ جو ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جن کا تعلق ملنے سے بنتا ہے، جن کا معنی مفہوم آپس میں ملیں گے تو بنے گا. تو اس وقت تک مثلا کہے پوچھا ہے جی نماز کا سجدہ کیسے کریں، کوئی اتنی بات کہہ دے نماز کا، کیا نماز کا، جب تک سجدہ نہیں کہے گا اس وقت تک یہ پہلے جز کا معنی جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اسی طرح کی جو قرآن کریم میں جو وقف ہوں گے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، کیا ہے تعریف؟ الحمد کی کا معنی اس وقت واضح ہوگا جب آپ للہ کو ساتھ پڑھیں. الحمد للہ، میرا الحمد پڑھیں گے تو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا. وقت جو ایسا جو وقف ہے مجبوری کی حالت میں کیا جائے، اضطراری حالت میں، تو گزارا ہو سکتا ہے، پیچھے سے لٹا لیں، لیکن اگر کوئی عمدن ایسا کرے گا تو یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیے وقف حسن پڑھیے حافظ صاحب. جی، وقف حسن موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق معنوی بھی ہو اور لفظی بھی، لیکن مفہوم واضح ہو. یہاں ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا. مثلا الحمدللہ. حافظ عبد المنان آپ پڑھیے وقف قبیح. وقف قبیح موقوف علیہ کا ما بعد سے تعلق لفظی و معنوی دونوں ہوں اور مفہوم واضح نہ ہو. مثلا مالی کی بولو نا آگے بھائی، مالی کی نظر پر نہیں آ رہا وقف کیا، کسی کو بھی نہیں آ رہا. مثلا مالکی پر وقف کیا، نہیں اب آ گیا. دوبارہ مالک یوم ہوں. جی، مالکی یوم الدین کے مالکی سے اعادہ کیا جائے. مالکی سے آزاد ہے، بس ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سمجھا ہے کہ اتنا. تو اب آئیے ہم مشق اور حدر کی طرف چلتے ہیں. اب جب وقف ہو جاتا ہے معنی کے لحاظ سے وقف ہو جاتا ہے، پہلے تو آپ کو وقف میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ وقف بالاسکان کر رہے ہیں، اشمام کر رہے ہیں،
وقف روم کر رہے ہیں، وقف ڈال کر رہے ہیں، وہ تو تھا لفظی لحاظ سے کہ آخری لفظ کیسا ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو وقف کیا ہے معنوی لحاظ سے یہ تام کے کیٹیگری میں آتا ہے، کافی میں آتا ہے، حسن میں آتا ہے، قبیح میں آتا ہے. اب اس سے آگے پھر جب وقف آپ کرتے ہیں تو وقف کرنے کے بھی 4 ماحول بنتے ہیں. ایک آپ اپنی مرضی سے آپ وقف کر لیتے ہیں، آپ کے پاس سانس بھی ہے، آواز بھی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے، اور لہجے بھی یعنی مکمل اپنے پوری اعتماد کے ساتھ وقف کرتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے. اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں کہ سانس اور آواز اور لہجہ اور وقف کا جو سٹائل ہے، انداز ہے، اس کو اپنی مرضی سے اختیار سے آپ نے کیا. ایک ہے کہ وقف ارادہ نہیں تھا کرنے کا لیکن کسی وجہ سے ہو گیا. ایک استاد کہتا ہے یار وقف کر کے بتاؤ کیسا کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم یہ اگلے لیسن میں پڑھائیں گے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے حدر پڑھنا ہے. تو آج ہم پھر پڑھیں گے سورہ قلم کا دوسرا رکوع. عبد المنان پڑھیے بیٹا. جی جی قاری صاحب. آؤ ان پڑھیے للمتقین نا. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن آپ موبائل پہ الرحیم. آپ موبائل پر پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہیں؟ کمپیوٹر پہ قاری صاحب. تو کمپیوٹر پہ پڑھ رہے ہو تو پھر سیدھے اچھی طریقے سے پڑھو نا. آپ غیر حاضر کیوں رہتے ہیں؟ پڑھو. یہ آپ کے پاس آوازیں کیا آ رہی ہیں؟ ہم تنگ ہو رہے ہیں نا. جی حافظ عمر آپ پڑھیں. حافظ عمر آپ پڑھیں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم راپور شركاء ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اور اسی لیے آپ کے سے پڑھایا تھا کہ میں دیکھنا ہے کہ آپ نے یاد رکھا ہے کہ نہیں. کل بھی آپ نے جب پچھلے سبق میں پڑھا تھا تو شرکاء کی را کو آپ نے پر نہیں کیا. آج پھر وہی غلطی کی ہے. عبد المنان آپ پڑھیں. عبد المنان آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبد المنان آپ پڑھیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة راپور کریں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم راجہ صاحب آپ پڑھیے، راجہ صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ان تدرکہ نعمت من ربہ پھر پڑھیے لولا ان تدرکہ نعمت. کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ لولا ان آگے کیا ہے؟ لولا ان تدرکہ نعمت. تدرکہ نہیں، دال کے اوپر جزم ہے، تد کے تدارکہ نعمت من ربہ پھر پڑھیے لولا. میری بھی سن لیا بھائی، میری گزارش بھی سن لیا کریں نا. لولا تدارکہ نعمت من ربہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ نعمت من ربہ لنبث بالعراء نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا سنیے لَيُزْلِقُونَكَ جی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ سنیے لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اچھا آپ پڑھیے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، دوسری لائن کی آیت نمبر 44 سے آگے. جی وَأُمْلِي لَهُمْ دوسری لائن آیت نمبر 44 سے آگے 44 سے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى. سنیے تا میں قلقلہ نہیں ہے. كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت
إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. آجی حافظ عبد المنان مشکر بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. آگے چلو لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. آپ سب آپ آخری تین آیتیں پڑھیں. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ یہاں سے شروع کر دیں جلدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام تک پہنچا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.